ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام ناقابل یقین کی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح پاسٹر شرجیل صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ پاسٹر صاحب خوش آمدید۔ شکریہ سسٹر۔ پاسٹر صاحب، گزشتہ پروگرامز میں ہم مخالف مسیح کی آمد کے متعلق انسان کی توقعات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ تقریباً 8 توقعات ہیں جن کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ مخالف مسیح یوں آئے گا یا ایسے آئے گا۔ پاسٹر صاحب، آج آپ ہمیں کون سا نیا ٹاپک بتانے جا رہے ہیں؟ شکریہ سسٹر۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے موقع پھر سے دیا کہ ہم اس پر بات کر سکیں، جو کہ انتہائی حساس موضوع ہے اور اس پہ جاننا ہم سب کا اشد ضروری ہے۔ مسیحیوں کے لیے اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ جب بائبل مقدس کا مطالعہ کیا جائے، اس کی تعلیم حاصل کی جائے، تو ہم درست طور پر علم الاستقبال یعنی ایسکیٹولوجی یعنی مستقبل کے بارے میں جو اسٹڈی ہے ہم اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں، کیونکہ مستقبل قریب کا یہ انتہائی ایک اہم معاملہ ہے جو مخالف مسیح پر مشتمل یا اس کے بارے میں ہے۔ درست۔ تو ہم نے جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں گلوبلزم یا عالمگیریت پر بات کی تھی، پھر اس میں سنکریٹزم اور ہیومنزم کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھوڑا سا، جس سے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ضرور پیدا ہو گیا یا انہیں سمجھ آ گئی تھی۔ ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو دی تھی، صرف نالج ہم نے شیئر نہیں کیا تھا، ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ دی تھی تاکہ لوگ اس کو سمجھ کر اس کے بارے میں مزید غور و فکر کریں اور آنے والے حالات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ایتھیزم پر، دہریت پر۔ گلوبلزم کے بعد جو دنیا کو درپیش خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے، وہ ایتھیزم پر ہے، کیونکہ یہ دہریت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل، ہماری آنے والی نسل، وہ بے تحاشا خراب ہو رہی ہے، اور وہ جانے انجانے میں، یعنی دونوں اس میں پہلو موجود ہیں کہ کچھ جانتے ہوئے اور کچھ انجان بن کر یا انجان ہوتے ہوئے وہ اس کی ندی میں بہتے چلے جا رہے ہیں، دہریت کی، ایتھیزم کی۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں اس کا آغاز یونانی تہذیب میں ہوا تھا، جو کہ لفظ تھیوس، جس کے معنی ہے خدا یا معبود، تو اس کا اپوزٹ، جو اس کا مخالف ورڈ ہے، وہ ہے ایتھیوس، جس سے لفظ ایتھیزم بنا۔ جی، یہ ایتھیوس وہ شخص ہے جو کسی دیوی، دیوتا، معبود کو نہ مانے، اس کو ایتھیوس کہا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جس شخص کو کوئی بھی دیوی، دیوتا، یہ یونانی تہذیب کے جو سینیریو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو ان کا نظریہ یا ان کا ورلڈ ویو تھا یا ان کا نقطہ نظر تھا، اس کے مطابق جو شخص دیوتاؤں کا رد کیا ہے، دیوی دیوتاؤں کا رد کیا یا اپنے معبود کا رد کیا ہوا ہے، اس کو بھی وہ ایتھیوس مانتے تھے یا ایتھیسٹ مانتے تھے، صحیح، موجودہ ٹرمینالوجی کے مطابق۔ اور پھر اس خاص ٹرم کا یہ سلسلہ چلتا رہا، یونانیوں میں یہ مختلف طریقے سے چلا، جس میں کچھ قوم یا کچھ لوگ ایسے تھے، کیونکہ ان میں بھی کافی حلقہ بندی تھی، کچھ مقدونی تھے جو میسیڈونینز کہلاتے تھے، اور کچھ اسپارٹنز تھے جو سب سے زیادہ جنگجو، ان کا قبیلہ یا ان کی جو فوج تھی وہ بہت زیادہ جنگجو تھی۔ تو اس علاقے کے لوگ وہ مقدونیوں کو وہ ایتھیسٹ مانا کرتے تھے، اور اس کے برعکس جو مقدونیہ والے تھے وہ اسپارٹنز کو ایتھیسٹ مانا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کا طرز زندگی فرق تھا، دونوں کا رہن سہن کا جو طریقہ کار تھا وہ مختلف تھا، تھوڑا، بالکل مختلف نہیں، صحیح، کیونکہ وہ ایک ہی قسم کے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے تھے، ایک ہی میتھولوجی سے متعلق تھے، جی، تو اس بنا پر دونوں کا طرز زندگی صرف تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن ایک ہی قوم ہونے کے باعث، کیونکہ ہم بھی ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک ہی خاندان میں، ایک ہی فیملی میں 2 بھائیوں کا آپس میں تھوڑا سا نظریاتی اختلاف بھی ہوتا ہے، ایگزیکٹ، بہن بھائیوں میں ایسا ہو سکتا ہے، جی، عزیز رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ تو سیم یہی بات ان دونوں اقوام میں تھی، مقدونیہ کی قوم میں اور اسپارٹنز میں۔ تو یہ سلسلہ ایک دوسرے کو ایتھیسٹ سمجھنے پر انہیں کیا کرتا، راغب کرواتا تھا۔ تو لیکن یہ سلسلہ آگے مزید بڑھتا چلا گیا، اور رومیوں میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، کیونکہ رومی سمجھتے ضرور تھے اس بات کو کہ وہ ایتھیسٹ کس کو کہیں،
لیکن ان کے اپنی زبان تھی، اس میں وہ لاطینی زبان کا استعمال کرتے تھے، تو اس میں بھی یہ لفظ ایسے ہی چلتا تھا، ایتھیسٹک، وہ یہ کہتے تھے۔ لیکن ان میں جو خاص بات تھی وہ یہ ہوئی کہ یونانیوں سے انہوں نے ایک چیز اپنائی تھی، جمہوریت، جس کو ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ تو مونارکی اور ڈیموکریسی، بادشاہت مونارکی ہے جی، اور ڈیموکریسی جمہوریت ہے۔ تو بادشاہت میں یہ ہوتا ہے، جو مونارکی ہے اس میں یہ سلسلہ ہے کہ جو بادشاہ بات کہے گا یا بادشاہ وقت یا حاکم الوقت جو ہوگا، وہ جو بات کہے گا وہ قانون کے برابر ہے، اسے قانون مانا جائے گا اور اس کو تمام لوگوں کو ماننا ہے، اس کی باتوں کو تمام لوگوں کو ماننا ہے۔ لیکن جو جمہوریت ہے اس میں نظام فرق ہے، اس میں ایک کابینہ بنائی جاتی تھی جس میں معاشرے سے چنیدہ لوگوں کو جمع کیا جاتا، سردار مقرر کیے جاتے، تو وہ ڈیموکریٹس کہلاتے تھے۔ وہ تمام قائدین جو مقرر شدہ ہوتے، جو ڈیموکریٹس ہوتے، وہ کسی بات پر متفقہ رائے دیتے جس کو بعد ازاں قانون کا درجہ ملتا تھا تاکہ لوگوں کی بھلائی کا انتظام کیا جائے۔ لیکن اس میں بہت سی مخالفتیں ہوتی تھیں۔ فرض کیجئے کہ 10 افراد کے ڈیموکریٹس ہیں جو اپنے پوری حکومت چلا رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا مقرر ہے کہ اب وہ خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، خاص سوچ رکھتے ہوں، خاص ان کی کوالیفیکیشن، یا وہ اتنے تعلیم یافتہ ہوں۔ بظاہر وہ اس دشمنی کا اظہار نہ کر رہے ہوں، لیکن اندرونی طور پر وہ بغض دل میں رکھتے ہیں، جس کو وہ کسی نہ کسی موقع پر وہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ڈیموکریسی جو ہوتی تھی، اس میں دہریت ضرور آ جاتی تھی۔ میں اس ڈیموکریسی کو دہریت کی طرف لے کر جا رہا ہوں، یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک چیلنجنگ پوائنٹ آف ویو ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں، جو بہت زیادہ خاص جو ہے وہ نقطہ نظر بن سکتا ہے کسی بھی معاشرے میں، صحیح، اور اس پر تنقید بھی بہت ہو سکتی ہے۔ لیکن اب وہ کس طرح سے ہوتی کہ جو ڈیموکریٹس ہوتے وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے، ان کی بھلائی اور ان کی خیر خواہی کا انتظام کرتے، ان کی فلاح کے لیے وہ ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ پاسٹر صاحب، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جمہوریت کے بارے میں ہم بات کریں، یہ جمہوریت کا دہریت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے سسٹر، میں ایکچولی اسی چیز کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جمہوریت کو میں دہریت کے ساتھ ملا رہا ہوں یا اس کا بیان میں دہریت کے موضوع کے تحت کر رہا ہوں۔ صحیح۔ یہ کافی تنقیدی معاملہ بن سکتا ہے اور بہت ہی ہاٹ ایشو ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ جو لوگ ڈیموکریٹس ہوتے، جو جمہوریت کے بانی کہہ لیجئے یا جمہوریت کو چلانے والے نظام کے لیڈر یا سرکردہ افراد ہوتے، ان کی اپنی اپنی خواہشات ہیں، وہ اپنی اپنی مرضی کے مالک بھی ہیں۔ ان کی جو پسندیدہ قوم ہے یا علاقہ ہے یا لوگ ہیں جو ان کے اکابرین ہیں، وہ انہی پر اپنی نظر کرم رکھیں گے۔ صحیح۔ اپنے مخالفین کے پر وہ نظر کرم نہیں رکھیں گے۔ اس وجہ سے ان کے لیے کیا ہے، مخالفت بڑھ سکتی ہے، ان کی مخالفت ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مذہب کے ماننے والے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مذہب کو ماننے والے نہ ہوں، کسی ایک دیوی دیوتا کو ماننے والے ہوتے یا وہ نہ ہوتے۔ تو اس طرح سے جو دوسرے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ ہوتے، وہ ان کے مخالف تصور کیے جاتے یا گردانے جاتے، اور یہ ان کو ایتھیسٹ مانتے تھے، اور وہ عوام یا وہ لوگ یا وہ دوسرے جو ڈیموکریٹس ہوتے وہ ان کو ایتھیسٹ مانتے تھے۔ درست۔ تو اس وجہ سے جمہوریت کا نظام جب آیا، جو یونانی نظام تھا، جو یونانی تہذیب تھی، اس میں جب یہ جمہوریت کا نظام ڈیموکریسی آیا، تو اس کی وجہ سے ایتھیزم نے بہت زیادہ فروغ پایا۔ صحیح۔ اس کی وجہ سے جو دہریت تھی اس کو بہت فروغ ملا۔ اس میں جو ارسطو ہے، جو سقراط ہے، جو ایرسٹوٹل جن کو کہتے ہیں، اور بہت سے اور فلسفر جن کی کتب پڑھائی جاتی ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو دیوی دیوتاؤں کے بہت سے نظریات سے متفق نہ تھے، کیونکہ وہ ان کو معاشرے کی پسماندگی کا سبب گردانتے تھے وہ باتیں۔ اس لیے ان لوگوں کو، ان فلسفروں کو یا ان فلسفہ دانوں کو، جو عوام تھی یا ان کے مخالفین جو علماء یا کچھ بھی لوگ ہوتے، وہ ان کو ایتھیسٹ گردان دے یا ان کو قرار دے دیا جاتا، ان کے لیے سزائیں مقرر کر دی جاتی تھی۔ اس نظام کے تحت جیسے ہی ڈیموکریسی آئی تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایتھیزم نے بھی فروغ پایا، اور یعنی یہ اس کے اچھے پہلو بھی تھے اور برے پہلو، دونوں چیزیں، مثبت اور منفی دونوں پہلو اس میں موجود ہیں۔ جی۔ لیکن
ڈیموکریسی کی وجہ سے دہریت میں اضافہ ہوا تھا. کیوں؟ اب اس میں اس کی بنیادی وجہ تھی. ڈیموکریسی کا نظام جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے مونارکی کے بارے میں بتایا کہ اس میں بادشاہ جو کچھ کہے گا وہ ہے قانون، لیکن ڈیموکریسی میں عوام کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں، آزاد مرضی انہیں دی جاتی ہے. لیکن یہ آزاد مرضی جو ہے یہ اتنی آزاد نہیں ہوتی کہ لوگ جو ہیں اس میں کسی بھی طرح کی رائے کا اظہار کر لیں. اور کچھ لوگ اس آزاد مرضی کا استعمال وہ جانوروں کی طرح، جنگل کے جانوروں کی طرح وہ کرتے ہیں. وہ یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ ہم جنگل میں ہیں اور وہ اسے جنگل کا قانون ماننے لگتے ہیں. تو ڈیموکریسی کا غلط استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دہریت کو فروغ دیتے ہیں. دراصل بات یہ ہے. ٹھیک. تو اس بنا پر ڈیموکریسی کی وجہ سے دہریت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. اب یہی سلسلہ تاریخ میں آگے بڑھتا چلا گیا. رومیوں میں اس میں بہت زیادہ تھا معاملہ. پھر آگے جیسے جیسے تہذیب اور شکل اختیار کرتی چلی گئی تو پھر سب سے زیادہ اس لفظ کا استعمال یا اس سوچ کا استعمال 16ویں صدی عیسوی میں ہوتا ہے. 1512 عیسوی میں اس کا آغاز سب سے زیادہ ہوا، یا یہ لفظ جو تھا یہ معاشروں میں، یورپی معاشرے میں بالخصوص اس نے پروان چڑھنا شروع کیا. ایتھیزم کا یعنی دہریت کا. ٹھیک. کیونکہ اس وقت انقلاب آ چکا تھا، یعنی مذہبی انقلاب بھی تھا اور لوگوں میں علمی انقلاب بھی کافی آ چکا تھا. لوگ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہونا شروع ہو چکے تھے، لوگ پڑھنے لکھنے لگ گئے تھے. اور وہ لوگ جو دوسرے یا پسماندہ علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے یا جو بہت ہی دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے، وہ لوگ بھی پڑھنے کے لیے دوسرے علاقوں میں جانا شروع ہو گئے. اور جو استاد تھے، سکھانے والے مذہبی استاد تھے، بالخصوص مسیحیوں کی بات میں کروں گا، مسیحی مشنری حضرات جو تھے، یہ تعلیم لے کر، مسیحی تعلیم لے کر اور دنیاوی تعلیم لے کر یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچ رہے تھے. اس وجہ سے روشنی بہت بڑھنے لگی تھی، لوگ سمجھدار ہونے لگے تھے، لوگ علم کو حاصل کرنا شروع ہو چکے تھے بہت زیادہ. بالآخر اس کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ یہ 18ویں صدی تک، 1500 سے 1800 عیسوی تک، یہ 400 سالوں میں تقریباً ایتھیزم نے خوب ترقی کی. کیوں؟ کیونکہ لوگ جب پڑھ لکھ جاتے تو وہ مختلف طرح کی جو پسماندہ رسومات تھیں، جو تہذیبیں تھیں، پسماندہ طریقہ کار، یعنی مختلف، اس میں مختلف رسموں کی بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کچھ جو ہے وہ حصہ ہے کیونکہ ہمارے موضوع کا یہ ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہیں یہ باتیں. یعنی جیسے کہیں پر بھی ایسے یورپ میں کہیں پر موجود تھا، افریقہ میں یہ بات موجود تھی. اسپیشلی جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی، اس جوڑے کو یہ ضروری تھا کہ وہ ایسا کریں کہ بالخصوص لڑکیوں کے لیے کیا جاتا کہ اس کو علاقے کے سربراہ کے ساتھ ایک رات گزارنی ہوتی تھی. انتہائی یعنی کہ یہ کبھی رسم تھی. تو یہ افریقہ میں ہوتا، ایشیا کے بہت سے علاقوں میں ہوتا تھا، یہ برِ صغیر ہند و پاک کے بہت سے علاقوں میں ایسا ہوتا تھا. تو ان رسومات کی بنا پر اب یہ کیا تھا، یہ ایک کبھی رسم ہے، یہ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے ان کی بے عزتی ہے. تو اس چیز کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کی. جب لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی تو جو ان کے اکابرین یا رہنما ہوتے وہ اپنے فائدے کو مد نظر رکھ کر ایسے لوگوں کو دہریہ قرار دیتے. صحیح. اور ان کو کہہ دیتے کہ یہ لوگ کیا ہیں، یہ کسی دیوی دیوتا کو نہیں مانتے، یہ کسی خدا کو نہیں مانتے. اور سب سے بڑی وجہ جو ان لوگوں کے لیے ہوتی، جو مخالفت کرنے والے تھے، وہ یہ ہوتی کہ یہ مسیحی لوگ، مسیحی مشنری ہوں، مسیحی عوام ہو، مسیحی چرچز کے ممبران ہوں، یہ لوگ ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں. یہ عورتوں کی قدر سب سے زیادہ کرتے ہیں، مردوں کی قدر کرتے ہیں، بچوں کی، بزرگوں کی، ہر عمر کے انسان کی قدر کیوں کی جاتی ہے؟ یہ ہر ایک کو برابر کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ برابری کا تصور مسیحیت میں سب سے زیادہ تھا. تو اس بنیاد پر مسیحیت کو ہی ایتھیزم کا نام دیا جانے لگا بہت سے علاقوں میں. ان کی اچھے طریقے سے بات چیت کے انداز کو، ان کا اچھا لباس جو شرم و حیا کا لباس یا حیادار لباس تھا، یہ تمام دنیا کے علاقوں میں پہنا جاتا تھا مسیحی قوم میں. یورپ سے لے کر افریقہ تک، اور افریقہ سے لے کر ایشیا تک اور امریکہ تک،
ہر جگہ پر مسیحی لوگ جو تھے یہ اچھا لباس پہنتے تھے اور حیادار لباس پہنتے تھے. باقی اقوام اس سے مبرہ ہیں, صحیح, ان کی کوئی گارنٹی نہیں. تو یہ لوگ ایتھیسٹ مانے جاتے یا ان کو ایتھیسٹ گردانا جاتا تھا, اور لوگوں نے مسیحی عقائد اور افکار کی مخالفت شروع کی اور اپنی وحشی زندگی کو گزارنا زیادہ بہتر گردانا. وہ سمجھتے تھے کہ وحشیانہ انداز میں جنگل کے قانون کے مطابق جانوروں کے ایسے انداز میں زندگی بسر کرنا وہ زیادہ اہم ہے. تو اس میں انہوں نے پھر کیا کرنا شروع کیا, مسیحیوں کی مخالفت شروع کی اور ایک دوسرے کو ایتھیسٹ کہنا شروع کیا. تو بالآخر ہمارے مسیحی جو علماء اور رہنما تھے, جس میں جان کیلون ہے اور مارٹن لوتھر ہیں اور بھی بہت سے علماء اس میں موجود ہیں, جیسے سینٹ پیٹرک جس کو کہا جاتا ہے, یہ سب کے سب جو تھے یہ علماء مختلف علاقوں میں مشنری کی طور پر خدمت کرتے رہے. اور بھی جیسے زوینگلی ہیں اور جسٹن تھے, بہت سے علماء کے نام ہیں, اس میں ایک بہت لمبی فہرست ہے. تو وہ سب جو ایمان کے محافظ تھے, مسیحی ایمان کے محافظین, انہوں نے ان لوگوں کو بالآخر انہوں نے ایتھیسٹ کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم لوگ تو ڈیسٹ ہیں, ہم خدا کو ماننے والے ہیں, ہم تھیسٹ بھی ہیں یعنی خدا کو ماننے والے ہیں, لیکن آپ لوگ کسی خدا کو نہیں مانتے, اس لیے آپ ایتھیسٹ ہیں. تو یہ سلسلہ اس طرح سے پھر شروع ہوا. تو ایک دوسرے کے خلاف جو یہ انہوں نے ایک محاذ رائسی شروع کر لی, بالخصوص جو ایتھیسٹ تھے وہ ان کی مخالفت زیادہ کرتے, تو بالآخر انہیں جواب دینا ہوتا. یہ لکھ کے جواب دیتے یا بول کر جواب دیتے تھے مسیحی علماء. تو اس کی بنا پر مسیحیوں کی مخالفت کا آٹومیٹکلی خودکار نظام کے سے تحت ایک حلقہ بننا شروع ہو گیا جو مسیحیوں کی مخالفت شروع کر دی. وہ مسیحیوں کی مخالفت کرتے, مسیح کی تعلیم کی مخالفت کرتے اور بائبل مقدس کی مخالفت کرنے لگے, اور وہ ایتھیسٹ کہلانے لگے. اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے 18ویں صدی اور 17ویں صدی کے انقلاب جو یورپ میں آیا, جس سے جو انڈسٹریل ریولوشن جسے کہا جاتا ہے, صنعتی انقلاب, تو اس کے بعد اس چیز نے لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ پیسہ کمانا سب سے زیادہ ضروری ہے. پیسے کو انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی, اور پھر مسیحیت کے خلاف اور محاذ کھول لیے گئے, جس میں اس میں شمالی علاقہ جات ہیں, جو شمالی ممالک ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, اس میں بہت سا کام ہونا شروع ہوا. اور دوسرے یورپ کے کچھ ممالک تھے جن میں ایسے لوگ یا ایسی سوچ موجود تھی جو مسیحیت کے مخالف ہونا شروع ہوئے, اور انہوں نے ایک تعلیم اس طرح سے دینی شروع کی اور پھر ایسے ادارے قائم کرنا شروع کیے جس میں بچوں کو سکھایا جانے لگا کہ کوئی خدا نہیں, آپ خود پیدا ہوتے ہیں. اگر خدا اچھا ہے, مسیحی جیسے کہتے ہیں اگر خدا اچھا ہے, کیونکہ مسیحی تو یہی کہتے ہیں گاڈ از گڈ آلویز یا آل دا ٹائم, کہ خدا ہمیشہ بھلا ہے, تو ایسا ہے بھی اور ایسا ہم مانتے ہیں اور ایسا یقیناً ہے. تو یہ بات انہوں نے یہ سکھانی شروع کی کہ اگر خدا بھلا ہے. ایتھیسٹ نے اپنے سکولز میں پرائمری سیکشنز میں اپنے بچوں کو سکھانا شروع کی, اور مائیں گھروں میں بچوں کی پرورش کرتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ بات راسخ کرنے لگیں کہ اگر خدا اچھا ہے تو دنیا میں دکھ, تکالیف اور مصائب کیوں ہیں. تو یہ سوال ان کے ذہن میں ایسا راسخ کر دیا جانے لگا کہ وہ مسیحیت کے برخلاف ہوتے چلے گئے, اور شدید غم غصہ ان کے دل میں امڑنا شروع ہو گیا, اور ایک ایسی نسل پروان چڑھنے لگی جو کہ ایتھیسٹ بن گئے, جنہوں نے اور اس طرح کی شاخیں بنائی جس میں کمیونزم بھی آ گیا, جو اشتراکیت ہے, جن کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ مل کر کیا ہے ایتھیزم کی ایک خاص شکل بنانے لگے, اور انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کر دیا. لیکن پھر اس چیز نے اور زیادہ ترقی کرنا شروع کی, اور بالخصوص جب ہم 20ویں صدی میں آتے ہیں, گزشتہ صدی میں, تو پھر نازی فوج اس کا بہت بڑا ہمارے پاس ثبوت اور نمونہ ہے. تو نازیوں نے, جیسا کہ ان کا رہنما ہٹلر تھا اور موسولینی تھا جو اٹلی کا لیڈر تھا اس دور میں, جدید جو ایتھیسٹ تھے, انہوں نے, وہ بادشاہ تھا اٹلی کا لیکن وہ دہریہ تھا, وہ ایتھیسٹ تھا. صحیح. تو انہوں نے یہ تصور کرنا شروع کیا کہ ہم خود ہی خدا ہیں, اور کہنا شروع کیا کہ ہم ہی خدا ہیں. حالانکہ تاریخ گواہ ہے بہت سے لوگوں نے ایسا تصور کیا اور کہا بھی, جیسا کہ نمرود نے کہا کہ میں ہی سب کچھ ہوں. تو اس میں ہمیں سب سے پیچھے ایک اور خاص ہستی نظر آتی ہے جس کو آسمان پر بنایا گیا,
جس کو ہم لوسیفر کے نام سے جانتے ہیں جی جو بعد ازاں شیطان لعین بن گیا، اس نے بھی یہی تصور کیا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں نے خود سے یہ سب کچھ اپنے لیے کر لیا ہے۔ مخلوق نے خالق ہونا سمجھ لیا کہ میں خالق بن گئی ہوں۔ مخلوق نے یہ تصور جب اس کے دل میں سما جائے تو وہ پھر کیا ہے، وہ ایتھیسٹ بن جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اس وقت ایسا ہی تھا۔ تو پھر ہم بات کر رہے تھے اس کی نازی فوج کی، اور اس کے رہنما جو ہٹلر تھا اور موسولینی تھے۔ ہٹلر نے یہی چیز پروان چڑھائی کہ وہ کسی مذہب کو نہیں ماننے لگا۔ اس نے کہا کہ میں ہی لیڈر ہوں اور میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، دنیا کے کسی بھی علاقے کو میں فتح کر سکتا ہوں، میں کسی بھی قوم کو مار سکتا ہوں، میں کسی بھی قوم کو بچا سکتا ہوں۔ اس نے یہ الفاظ کہے۔ اس نے کہا، یہ تاریخ میں بات لکھی ہے، باقاعدہ موجود ہے ریکارڈ پر، اس نے کہا کہ لوگ ہمیں باربیرین سمجھتے ہیں تو ہم ہیں، کیونکہ ہم ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس نے یہ الفاظ کہے۔ باربیرینز ایک خاص قبیلہ تھا جو وحشی قبیلہ تھا، جنگلات میں رہنا، اور وہ لوگوں کو زندہ چبانا اور زندہ کھا جاتے تھے۔ وہ خون آشام تھے یا آدم خور قبیلہ کہلاتا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ کیا تھے، وہ دنیا میں کبھی بھی جانے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اس شخص نے، آپ سب اس تاریخ سے واقف ہیں کہ ہٹلر نے کس طرح سے یہودی قوم کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس نے 50 لاکھ یہودیوں کو مروا ڈالا تھا۔ تو یہ سلسلہ اس نے اسی لیے کیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ خدا کا نام لینے والی قوم دنیا سے ختم ہو جائے۔ صحیح۔ خدا کو ماننے والی، اس بائبل مقدس کو ماننے والی، بھلے وہ عہد عتیق ہے یا عہد جدید ہے، کہ کسی بھی حصے کو ماننے والی قوم کوئی بھی دنیا میں موجود ہے، اس کو ختم کر دینا، یہ اس کا تصور تھا، یہ ایتھیزم تھا، یہ ایتھیسٹ تھا۔ اور اس بات سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے مسیح کی مخالفت کرتا ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے۔ جی بالکل، یہ اصول ہے بائبل کا۔ درست۔ اور زبور نمبر 2 کے مطابق قومیں کس لیے طیش میں آئی ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف۔ تو یہی چیز اس میں بھی موجود تھی، ہٹلر میں۔ لیکن اب یہ سوال ہے کہ اب یہاں تک ہم کس طرح سے ہم مخالف مسیح جو فائنل آنے والا ہے ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو اب دنیا اس طرح سے ہٹلر کے جو ہوا، اس کا انجام ہوا، ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ جی۔ لیکن آہستہ آہستہ دیکھیں کہ دنیا اتنی زیادہ ترقی یافتہ ہونے کے باوجود خدا سے بھی بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ، بچے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اپنے طرز زندگی گزارنا چاہتے ہیں وحشیانہ انداز میں، تہذیب و تمدن کے دائرے سے باہر نکل کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایتھیسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس میں موشن پکچرز، موویز نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ ہم اس پر کئی بار بات کر چکے ہیں، جس سے بچوں کے اور نسلیں بگڑ گئی تھیں، وہ یہ موشن پکچرز کا آغاز ہوا۔ جی۔ اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے، مختلف طریقوں سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، دنیا کی یونیورسٹیز میں، اپنے ملک کی یونیورسٹیز میں آپ ایک چھوٹا سا سروے کر لیں، اور کچھ اسٹوڈنٹ سے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ سے 2 سے بات کر لیں، ان سے پوچھ لیں، ان کے نظریات کو جان لیں خدا کے بارے میں، آنے والے جہنم کے بارے میں ان سے بات کر لیں، جنت کے بارے میں ان سے بات کر لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 99% اسٹوڈنٹس وہ دہریہ سوچ رکھتے ہیں۔ 99% اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں وہ اس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ وہ دہریے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اچھے طریقے سے سچویشن انالیسس کرنا، صورتحال کو جاننا، اور فائنل سچویشن یا آئیڈیل سچویشن کی طرف لوگوں کو لے کر جانے کے طریقہ کار سیکھ لینے یا ان کا عملی اظہار کر لینے سے وہ یہ تصور کر لینے لگے ہیں کہ ہم خدا بن گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک یعنی خفیہ سی تحریک لگتی ہے، حالانکہ کوئی اس کا بانی نہیں ہے، جی ہاں، لیکن یہ ایک تحریک ایسی صورت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، یورپ سے لے کے امریکہ تک، اور امریکہ سے لے کے افریقہ تک، اور ایشیا پورے کا پورا، سب بر اعظم وہ اس میں شامل ہیں، کہ تمام یونیورسٹیز میں لوگ اسی طرح سے ہیں کہ وہ دہریے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں جو وائلنس ہو رہی ہے، ہنگامہ آرائی ہوئی، اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں؟ دہریے لوگ موجود ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی گلیوں میں ان کا راج ہو، امریکہ کی گورنمنٹ پر ان کا راج ہو، اس طرح سے پوری دنیا پر وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
وہ خدا کو ماننے والے مذہب بالخصوص جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، جیسے مسیحیت ہے، یہودیت ہے اور اسلام ہے، یہ 3 مذاہب ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ زندہ خدا کو مانتے ہیں، اور یہ وہ دہریے لوگ یا اقوام وہ ان تینوں مذاہب کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، وہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت پوری دنیا پر ہو۔ ایسے انسٹیٹیوٹس دنیا میں موجود ہیں جن میں دہریت کی تعلیم دی جاتی ہے، جن میں سکھایا جاتا ہے کہ اگر پودوں کو پانی نہیں دیں گے، اگر پودوں کو روشنی میں آپ نہیں رکھیں گے تو پودے پنپ نہیں سکتے، وہ پروان نہیں چڑھ سکتے۔ تو خدا کون ہوا؟ آپ ہوئے۔ تو وہ انسان کو خدا بننے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح سے ایک مخالف مسیح کے لیے سٹیج تیار کیا جا رہا ہے جو دہریت کی طرف سے آ سکتا ہے، اور یہ ممکنہ متوقع شخصیت ہو سکتی ہے جو دہریہ ہو۔ تو یہ بات، یہ الفاظ اس کے دہریے ہونے کی دلالت کرتے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ دہریہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے گلوبلسٹ، عالمگیریت والے، اور ایتھیسٹ یعنی دہریت والے اسی طرح سے مل ملا کر یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ایسا نظام بنا سکتے ہیں، ایک ایسی آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں جو کہ مخالف مسیح کو سامنے لے کر آ سکتی ہے، ایک ایسا لیڈر لا سکتے ہیں جو پوری دنیا میں امن قائم کرنے کا وسیلہ ظاہر کرے اپنے آپ کو کہ میں دنیا میں امن قائم کر سکتا ہوں۔ ہر کسی کو آزادی ہے رائے کا یا رائے کے اظہار کی آزادی حاصل ہے۔ اس لیے یہ چیز سوچنا کہ کس طرح سے دنیا کو مل ملا کر رہنا ہے، ایک دوسرے کی رائے کی اہمیت کو سمجھیں، ایک دوسرے کی رائے کی قدر کریں، وہ ضروری نہیں کہ وہ بائبل مقدس کے مطابق ہو، وہ ضروری نہیں کہ خدا کے کلام کی کسوٹی پر پوری اترتی ہو۔ اس لیے وہ ہمیں دہریت کی طرف لے کر جا سکتی ہے، اس لیے وہ ایتھیزم کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ دنیا میں کون سی چیز ہمیں دہریت کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ خدا کے کلام کو پڑھتے رہنا اس کا حل ہے، اس کو سیکھتے رہنا، اس پر غور کرتے رہنا اور خدا سے دعا کرتے رہنا، یہ اس کا حل ہے کہ ہم آنے والے وقت کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے ہمیں بہت اہم اور ضروری باتوں سے آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جاہل نے کہا کہ کوئی خدا نہیں، اور یہ یقیناً ایک جاہل کی سوچ ہے۔ ہم نے آج بہت ساری اہم اور ضروری باتوں کو سیکھا۔ ہمیں اپنے سوالات اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔